جو علم سیکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایسے درخت کی مانند ہے جو سایہ تو دے مگر پھل نہ دے۔ عقل مند وہی ہیں جو اپنی عقل کو علم سے اور اپنے دل کو حکمت سے روشن کرے۔ دانائی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان اپنی خامیوں کو پہچان لے اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرے۔ کم علمی پر غرور کرنا ایسا ہی ہے جیسے اندھا روشنی پر فخر کرے۔ علم کا حاصل کرنا مشکل ہے مگر اس سے بہتر کوئی دولت نہیں، کیونکہ علم وہ خزانہ ہے جو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ سمجھدار وہ ہے جو ہر بات پر غور کرے اور ہر علم سے فائدہ اٹھائے۔ نادان وہ ہے جو سنے مگر سمجھے نہیں۔ حقیقی دانشمندی یہ نہیں کہ تم سب کچھ جان لو، بلکہ یہ ہے کہ جو معلوم ہو اس پر عمل کرو اور جو نامعلوم ہو اسے سیکھنے کی کوشش کرو۔ جسے صبر کی عادت ہو جائے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ صبر ہر غم کی دوا ہے۔ بہترین اخلاق وہ ہے جو دوسروں کے عیبوں کو دیکھنے کے بجائے اپنی خامیوں پر نظر رکھے۔ جو نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا وہ محرومی کے لیے تیار ہے، کیونکہ ناشکری نعمتوں کو زائل کر دیتی ہے۔ انسان کا حسن اس کے چہرے سے نہیں بلکہ اس کی گفتگو اور اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ غرور علم کو زنگ لگا دیتا ہے اور بدتمیزی عزت کو مٹا دیتی ہے۔ اگر تم دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو تو تمہاری روح ہمیشہ سکون میں رہے گی۔ کسی کو حقیر مت جانو، کیونکہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے اور کمزور چیز بھی بڑے کام آ سکتی ہے۔ دوسروں کے کام آنا سب سے بڑی عبادت ہے، کیونکہ اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ حمید ایک سخی آدمی تھا جو ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کرتا۔ ایک دن اس کے پاس صرف 1 درہم بچا، لیکن اس نے وہ بھی کسی فقیر کو دے دیا۔ کچھ دن بعد اسے کاروبار میں ایسا فائدہ ہوا کہ وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ امیر ہو گیا۔ سخاوت کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے۔ نیکی کرنے کا موقع ملے تو کبھی دیر نہ کرو، کیونکہ معلوم نہیں کہ کل موقع ملے یا نہ ملے۔ جو شخص دوسروں کی برائیوں کو ڈھونڈتا ہے وہ کبھی اپنی خوبیوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ عقل مند عورت گھر کی رونق اور نادان عورت گھر کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ زندگی ایک امتحان ہے، ہر دن ایک نیا سوال ہے اور تمہارا اعمال اس کا جواب ہے۔ خوش رہنے کا راز یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اس میں خوش رہو، اور جو نہیں ہے اس کے پیچھے مت بھاگو۔ مشکلات انسان کو مضبوط کرتی ہیں۔ اگر تم صبر اور حوصلے سے کام لو تو کوئی چیز تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ جھوٹے دوست سے وہ دشمن بہتر ہے جو کم از کم تم سے منافقت تو نہیں کرتا۔ اچھے دوست کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمہیں سچائی کی طرف لے جائے، نہ کہ برائی کی راہ پر ڈالے۔
عورت کا صبر گھر کو جنت بنا دیتا ہے اور اس کی ناشکری گھر کو جہنم بنا دیتی ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے ایک دن خود اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ سچا انسان وہی ہے جو طاقتور ہوتے ہوئے بھی کسی پر ظلم نہ کرے۔ جب تمہیں اختیار ملے تو اسے انصاف کے ساتھ استعمال کرو، ورنہ یہ تمہارے خلاف ہو جائے گا۔ جو دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ ناانصافی معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے اور عدل معاشرے کو ترقی دیتا ہے۔ حق وہی ہے جو انصاف کے ترازو میں برابر ہو، ہاں وہ تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ دنیا میں ایسا عمل کرو جیسے کوئی تجھے دیکھ رہا ہے، اور تنہائی میں ایسا عمل کرو جیسے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، کیونکہ نرمی سے دل جیتے جاتے ہیں، جبکہ سختی سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہیں سکون چاہیے تو اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دو، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا۔ دانا وہی ہے جو اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور ہر بات حکمت سے کرے، کیونکہ زبان کا زخم دل پر لگتا ہے۔ جو شخص عقل کو اپنا رہنما بنا لے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ وقت سب کچھ بدل دیتا ہے، لیکن اچھے عمل ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے، مگر تمہارے اعمال ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتا وقت اسے بے قدر کر دیتا ہے۔ زندگی میں دو چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، وقت اور کہی ہوئی بات، لہٰذا سوچ سمجھ کر بولو اور وقت ضائع مت کرو۔ دولت سے دوستی خریدی جا سکتی ہے، مگر حقیقی دوستی ہمیشہ سچائی اور خلوص سے بنتی ہے۔ دوسروں سے وہی امید رکھو جو تم خود دوسروں کے لیے کر سکتے ہو، کیونکہ توقعات اکثر دھوکہ دیتی ہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں تو ان سے اخلاص اور دیانت داری سے پیش آؤ۔ رشتہ وہی اچھا ہوتا ہے جو محبت اور اعتماد پر قائم ہو، نہ کہ مفاد پر۔ جب تم دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو گے تو وہ تمہیں بھول سکتے ہیں، مگر اللہ نہیں بھولے گا۔